اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ الف لام را اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں کے ایک شخص پر وحی نازل فرمائی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو بشارت سنائیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں رویہ کیا یہ ہے۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام سنایا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ الحمدللہ سورہ یونس کا آغاز ہوا ہے۔ اس سورت کے اندر 109 آیات اور 11 رکوع ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کے اندر 2 قسم کی سورتیں نازل کی گئی ہیں، ایک ہے مکی اور ایک ہے مدنی۔ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے اور 13 سال کے عرصے میں جو سورتیں نازل ہوئیں ان کی تعداد تقریباً 88 ہے اور یہ سورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ اور ہجرت فرمانے کے بعد 10 سال مدینے میں رہے اور 10 سال کے عرصے میں جتنی سورتیں نازل ہوئیں جس کی تعداد تقریباً 28 ہے، ان سورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ مدینے کی زندگی میں جو سورتیں نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینے کے اندر ہو یا مدینے سے باہر ہو، کہیں بھی نازل ہو اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور مکی زندگی میں جو سورتیں نازل ہوئی ہو، چاہے مکے میں نازل ہوئی ہو چاہے مکے سے باہر نازل ہوئی ہو، اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر 88 سورت تقریباً مکی ہے اور بقیہ سورتیں مدنی ہیں۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا انجام بد، اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا بھی مختصر واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ سمجھ جائے۔ ان کے سامنے جو یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، فرعون کا انجام بد، اسی طریقے سے دوسری قوموں کے انکار کی وجہ سے عذاب جو ان کے اوپر آیا ہے، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ، جیسا انجام اور جو حالات انکار کرنے والی قوموں کا پہلے ہو چکا ہے وہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اس سورت کا آغاز ہوا ہے، الف لام را، اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ مقطعات ان کی جمع ہے جس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے آتے ہیں، الگ الگ کرنے کے آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی بہت ساری سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور حروف مقطعات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا، ملا کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے دوسری آیتیں ملا کر کے پڑھی جاتی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ملا کر کے پڑھی جاتی ہے، اس طرح حروف مقطعات کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کے الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، ان الفاظ کو اس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ الف لام را، ان الفاظ کو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے معنی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے معنی اللہ کے علاوہ
کسی کو بھی معلوم نہیں. اس کے کھود کرید میں لگنا اور اس کی تحقیق میں لگنا لغو ہے. کہ اس کے معنی کیا ہے؟ بیکار تو یہ الفاظ نہیں ہے. تو معنی کا معلوم ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اور جو چیز شریعت کے اندر مقصود ہے، جو ضروری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. ان کے الفاظ کے معنی جو ہے یہ ضروری نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کو بیان نہیں کیا ہے. تو اپنے کو صرف اتنے کے اوپر ایمان لانا ہے، یہ قرآن پاک کا حصہ ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، لیکن امت کو بتانے سے منع کر دیا. کیوں؟ اس کے اندر کوئی شرعی احکام اس کے معلوم ہونے پر موقوف نہیں کہ اس کا معنی معلوم ہونا تو شریعت کا فلاں حکم معلوم ہوگا، اس سے فلاں چیز معلوم ہوگی، ایسا نہیں. اس کے معلوم نہ ہونے سے شریعت کے کسی حکم کا تعلق نہیں ہے. اس لیے اس کے کھوج کرید میں لگنا، اس کی تحقیق میں لگنا یہ بالکل بیکار ہے، لغو ہے. صرف اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآنی آیات جو اس وقت اب بیان کی جائیں گی، یہ قرآنی آیات حکمت سے پر ہیں، حکمت سے لبریز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ فرماتے ہیں کہ تمہاری جنس میں سے، تمہیں میں سے ایک آدمی کو وحی کے لیے متعین کیا گیا، اس کے اوپر وحی نازل کی گئی، اور وحی کے ذریعے یہ آیات نازل کی گئی. کس لیے نازل کی گئی؟ تاکہ ماننے والوں کو خوشخبری سنائی جائے اور نہ ماننے والوں کو اس سے ڈرایا جائے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی کام رہا کہ نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا، اور ماننے والے لوگوں کو اللہ کی طرف سے بشارت سنانا، جنت کی بشارت سنانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فریضہ تھا کہ جو لوگ نہ مانیں اس کو تو ڈرایا جائے، اور جو لوگ ماننے والے ہیں اس کو بشارت سنائی جائے. لیکن یہ کافر لوگ، کمبخت لوگ، ان کا یہ معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اور قرآنی آیات کے اندر عجیب و غریب اللہ نے کشش رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے. یہاں تک کہ قرآن پاک کو سن کر کے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ نے اس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے، چاہے معنی سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کے معنی سمجھنے نہ سمجھنے بھی متاثر ہوئے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا. ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا. قاری باسط صاحب جو آپ دنیا کے اندر بہت مشہور قاری گزرے ہیں، ان کی آواز کے اندر اللہ نے عجیب و غریب کشش رکھی ہے. تو مصر کا بادشاہ جمال عبد الناصر رشیا گیا. تو رشیا جانے کے بعد انہوں نے قاری باسط کو بھی ساتھ لیا. تو رشیا کا جو وزیر اعظم تھا خرچیف، اس زمانے میں کمیونسٹ حکومت تھی، مسلمانوں کے لیے وہ جینا، مسلمانوں کے لیے کلمہ پڑھنا، مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا، اذان دینا وہاں تو بالکل منع تھا. جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ فلاں نے اذان دی اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا، فلاں جگہ قرآن کی تلاوت کی گئی، فلاں جگہ اللہ کا نام لیا گیا، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا. 70 سالوں تک بڑے مظالم مسلمانوں پر کیے گئے. تو یہ جمال عبد الناصر یہ جب رشیا گیا تو اپنے ساتھ قاری باسط کو لے کر کے گیا. جب وہاں خصوصی میٹنگ ہوئی تو خصوصی میٹنگ میں اس نے کہا رشیا کے بادشاہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس کے سر پر ٹوپی عجیب و غریب ہے، یہ عجیب آدمی نظر آ رہے ہیں. تو رشیا کا جو یہ جمال عبد الناصر تھے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ذرا خاموش رہیے. قاری باسط صاحب سے کہا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے. قرآن پاک کی جب تلاوت کر رہے تھے قاری باسط صاحب تو وہ رشیا کا جو وزیر اعظم خرچیف تھا وہ عجیب و غریب سکوت کے ساتھ، نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سن رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، رو رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ کلام تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب و غریب جاذبیت ہے، کشش ہے کہ اس کے کلام سے دل بالکل پھٹا جا رہا، دل بالکل پھٹا جا رہا.
سمجھ میں تو نہیں آ رہا اس کے معنی، لیکن اس کے قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے اندر عجیب و غریب جاذبیت ہے، کشش ہے۔ تو یہ کافر لوگ جب قرآن پاک سنتے تھے تو کہتے تھے یہ تو جادو ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سن کر وہ لوگ متاثر ہوتے تھے اور قرآن پاک سن کر کے ان کے گربیدہ ہو جاتے تھے اور اس کا دل بالکل نرم ہو جاتا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے یہ جادوگر کا کلام ہے، جیسے جادو کے اندر تاثیر ہوتی ہے اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس کے سامنے کوئی سورت پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے۔ حالانکہ یہ جادو نہیں تھا بلکہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کے کلام کے اندر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، جو جس طریقے سے آپ شہنشاہ کائنات تھے اسی طریقے سے آواز کے بھی آپ شہنشاہ تھے۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز کی جاذبیت اور کشش رکھی تھی کہ سن کر کے متاثر ہوئے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا تھا۔ تو سورہ یونس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا خلاصہ بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔